حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 18 ہجری ہے، پورے جزیرہ عرب میں ایسا قحط پڑا، کھانے پینے کی چیزیں بھی کسی قیمت پہ نہیں ملیں، فاقوں کی شدت کی وجہ سے لوگ انتقال کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ مصر کے اندر بے شمار پیداوار ہے، اور مصر اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا۔ حضرت عمر بن عاص وہاں کے گورنر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں بالکل غلہ نہیں ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر میں بہت غلہ ہے، لہذا مدینہ والوں کے لیے وہاں سے غلہ بھیجو۔ گورنر صاحب نے جواب تحریر فرمایا کہ آپ مطمئن رہیں، میں اتنا بڑا قافلہ غلہ سے لدوا کر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینہ میں اتر رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں لد رہا ہوگا۔ مصر اور حجاز کا 1 مہینے کا راستہ ہے، جو اس زمانے میں اونٹوں کے ذریعے طے کیا جاتا تھا۔ یہ سارا راستہ غلہ کے اونٹوں سے بھر دوں گا۔ چنانچہ غلہ آیا، اور اتنا ہی آیا، اور مدینہ پاک میں اطراف میں منادی کروا دی گئی، آواز لگوا دی گئی، جس کا جی چاہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھائے، جس کا جی چاہے اپنا راشن اپنے گھر لے جائے۔ چنانچہ ہزار لوگوں نے وہیں دسترخوان پہ کھانا کھایا، اور بہت سے اپنے گھر لے گئے۔ ایک صحابی جو جنگل میں اپنے ٹھکانے پر رہتے تھے، انہوں نے بھی آنے جانے والوں سے سنا کہ مدینہ منورہ میں غلہ آ گیا ہے، تقسیم ہو رہا ہے۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، انہوں نے سوچا میں چلا جاؤں گا، اکیلی بکری کو کوئی جانور وغیرہ کہیں کھا نہ جائے، لاؤ بکری کو ذبح کر لو اور کھا لو کہ چلنے کی کچھ طاقت آ جائے۔ چنانچہ بکری کو ذبح کیا تو ایک قطرہ بھی خون کا نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر اس صحابی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگ گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ہمارا بھی برا حال، اور تو اور ہمارے جانوں کا بھی خون خشک ہو گیا۔ اور بکری میں خون جب ہوتا ہے جب چارہ کھاتی ہے، پانی پیتے، جب چارہ نہ کھایا ہو نہ پانی پیا تو نہ خون ہے نہ نکلا۔ وہ صحابی سر پکڑ کر رونے لگے، روتے روتے گر گئے، اور گر کر نیند آ گئی۔ نیند میں انہوں نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام کہہ دو، اور کہہ دو کہ تو بڑا عقل مند تھا، تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ صحابی اٹھے اور گرتے پڑتے مدینہ طیبہ پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ دستک دیا اور کہا رسول اللہ کا قاصد ہوں، اجازت طلب کرتا ہوں۔ حضرت عمر ننگے پیر مکان سے باہر تک آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے خواب کا پورا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر سن کر لرز گئے اور کہنے لگے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے؟ اسی وقت مدینہ پاک میں جو اہل الرائے تھے ان کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ بھائی، بارہا میں تم لوگوں سے کہتا رہا اگر مجھ سے کوئی چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے متنبع کر دیا جائے، مگر تم لوگوں نے مجھے متنبع نہیں کیا۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیغام بھیجا، بتاؤ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کہا ہماری سمجھ میں تو کوئی غلطی نہیں آتی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے عرض کی میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے کہ آپ کے ملک میں قحط پڑ رہا ہے اور غلہ نہیں تھا، اور لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، مگر بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے، آپ اپنے گورنر اور اپنے ہی جیسے انسان سے درخواست کی۔ یہ ہے وہ غلطی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقعتاً یہ غلطی ہے۔ پھر سب نے کہا کہ ہاں جی واقعی یہ غلطی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دعا مانگنا شروع کی اور اپنی خطا کی معافی چاہی۔ دعا کرنا تھا کہ آسمان کے بادلوں میں تو کھلبلی بچ گئی اور دوڑ لگ گئی، اور ہر بادل ایک بادل سے دوسرے سے، ہر بادل ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا چلو مدینے عمر نے بلایا ہے، چلو مدینے عمر نے بلایا ہے۔ تاریخ کامل میں یہ واقعہ موجود ہے۔